آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر کی جانب سے عمران خان کو علاج کے لیے الشفا اسپتال منتقل کرنے کے عدالتی فیصلے پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ آپ آج کئی بار خبروں میں سن چکے ہوں گے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ امتیازی ہے اور اس میں قانونی دائرہ کار سے تجاوز کیا گیا ہے۔ جیل قوانین مجریہ 1978 میں قیدیوں کو اسپتال کی سہولت دینے سے متعلق رول نمبر 197 سے عدالتی فیصلے میں صرف نظر کیا گیا ہے۔ اس رول کے تحت متعلقہ آئی جی ہی کسی قیدی کو اسپتال منتقل کرنے کی اجازت دینے کا مجاز ہے۔ اگر مریض کا جیل اسپتال کے بجائے کسی بیرونی ہاسپٹل میں آپریشن درکار ہے تو اسے آپریشن کے بعد مناسب مدت میں جیل اسپتال منتقل کیا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی قیدی کی میڈیکل رپورٹ سے ایمرجنسی ظاہر نہ ہوتی ہو تو پھر قیدی کی کسی نجی اسپتال میں منتقلی کا حکم پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو متاثر کر سکتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 25 ہر شہری سے مساوی سلوک کا تقاضا کرتا ہے۔ کسی ایک قیدی سے جیل قوانین کے برخلاف مراعات یافتہ سلوک پہ دیگر قیدی بھی ویسے ہی سلوک کا مطالبہ کر سکتے ہیں، چنانچہ فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے۔ رولز تو رولز ہیں نا، رولز کیسے وائلیٹ ہو سکتے ہیں کسی ایک شخص کے لیے، اور خاص کر کے اس شخص کے لیے؟ باقی تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن ادھر تو سارے رولز اپلائی ہونے ہیں۔ تو بالکل عین مطابق جو کل وزیر قانون نے کہا تھا، جو انہوں نے پوائنٹس بتائے تھے، آف کورس انہی کی ڈائریکشن میں آج یہ پٹیشن آ گئی اور ہو بہو وہی پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں۔ اب کل ہیئرنگ اور یہی کورٹ ہے۔ لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہمارے فاضل ججز نے جب یہ لکھا ہوگا تو رولز کا تو کچھ ان کو بھی پتہ ہوگا، بتایا جاتا ہوگا۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جیسے رولز ہیں، قوانین ہیں، ریگولیشنز ہیں، اور پھر عدالتی فیصلے جو آتے ہیں وہ بھی اس کو ایوالو کرتے ہیں۔ مطلب بہت ساری چیزوں میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ رولز آر انیڈیکویٹ، یا وہ لگتا ہے کہ یا وہ واضح نہیں، ویگ ہیں، یا وہ اس سچویشن کو ڈیل نہیں کر رہے، تو پھر عدالتی جو فیصلے آتے ہیں اس میں اس کا ایک اضافہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جورسپروڈنس، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کل عدالت اس کو کیسے دیکھتی ہے، گنجائش نکالتی ہے گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو، کہیں اکوموڈیٹ کرتی ہے، یا کہتی ہے کہ نہیں ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور آپ نے کمپلائی کرنا ہے۔ ہاں اچھا، ویسے کل جو افتخار شرازی صاحب بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا جو شاید ہم لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کہ یہ جو کل جو ریلیف گرانٹ ہوئی ہے اس کے اندر جو شرائط و ضوابط لاگو ہیں وہ شاید کورٹ کے دائرے اختیار میں نہیں آتے۔ اٹس مور آف اے پولیٹیکل تھنگ نا، کہ آپ وہاں جلسے نہیں ہوں گے، وہاں پہ جلوس نہیں ہوں گے۔ دیکھیں گیگ آرڈرز جو ہیں وہ عدالتیں دیتی ہیں، یہاں بھی دیتی ہیں، مغرب میں بھی دیتی ہیں۔ سچویشن پہ ہوتا ہے کہ جی کہ یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، فار ایگزامپل جیسے میڈیکل ایشوز ہیں یا رپورٹس ہیں، کہ کبھی پریویسی کا بھی ایشو ہوتا ہے، تو وہ دیتی ہیں۔ لیکن جو کل شرازی صاحب نے جو بات کی وہ ایک انٹرسٹنگ نقطہ ہے، وہ یہ کہ جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور وہ ہم عدالت انشور کرے گی، لیکن جب آپ یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ آپ صرف آپ پہ نہیں، آپ کے خاندان پہ نہیں، آپ کی پوری پارٹی پہ، آپ کی پارٹی انڈر ٹیکنگ دے گی کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، تو انہوں نے یہ بڑا بالکل صحیح سوال ہے کہ اگر پارٹی تو بہت بڑی ہے، اس میں کوئی ایک بندہ کہیں پہ وائلیشن کرتا ہے تو پھر میرا فنڈامنٹل رائٹ کیا ختم ہو جائے گا؟ یہ ہے نا۔ اچھا، اس پوائنٹ پر گورنمنٹ کا کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا تھا، لیکن چلیے وہ رولز بیسڈ آرڈر پہ چل رہے ہیں۔ ٹیکنیکلی شاید ان کی باتیں ساری درست ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر ابھی رجسٹرار کو صرف درخواست گئی ہے، رجسٹرار نے اس پہ ٹھپا نہیں لگایا ہے۔ اچھا، ایک دوڑ بھی چل رہی ہے نا، وہ ریویو ہے اور ریلیف کے بیچ میں ایک جلیبیاں تلی جا رہی ہیں اسلام آباد میں۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہیں اس پہ بہت غصے میں ہے پیپلز پارٹی، بالخصوص بلاول بھٹو زرداری۔ تو ان کا غصہ جو ہے وہ طرح سے ہر طرح کی شکل میں اب تک نکل رہا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی آج اور کہا کہ تحفظات دور ہونے تک ان کی جماعت لیگ نون سے
قانون سازی میں تعاون نہیں کرے گی، تاہم قومی مفاد میں قانون سازی پہ تعاون کی گنجائش موجود رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بظاہر ایک پیج پہ ہیں، لیکن دال میں کچھ تو کالا ہے، وہ کیا ہے آج کل میں سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ بہتر ہوتا حکومت سپریم کورٹ کے حکم سے پہلے ہی عمران خان کے علاج معالجے کا بندوبست کر لیتی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ صوبوں کی حد بندی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے۔ نے واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، عوام کی رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا، عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے۔ ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں، نہ آج مانیں گے، نہ کل مانیں گے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے علاقے ہیں جو طویل عرصے سے یہ کوشش میں ہیں کہ ان کا آئینی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ میں ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن مہم سے ہو کر آیا ہوں۔ میں 2 الیکشن وہاں لڑ کے حق میں حق ملکیت اور حق روزگار کے منشور پہ لڑ کے آیا ہوں۔ اب جو جنوبی پنجاب پہ کنسنسس پارلیمان کے تھرو بنا، وہ آپ کے سامنے ایک کنسنسس پہلے سے موجود ہے، اس کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس میں کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج اگر وہ کنسنسس موجود ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کنسنسس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر آج وہ کنسنسس موجود نہیں ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں پنجاب کے خلاف کوئی سازش کر سکوں۔ ویسے ہی ہر صوبہ کا اپنا اپنا موقف ہے۔ جو سندھ کا موقف ہے آپ کو پتہ ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، واضح ہے کلیئر ہے۔ ہاں، جو جب تک عوام یس نہیں کرتے تب تک کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، انٹرسٹنگ چیز کہ اس سے پہلے انہوں نے ملاقات کی اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جا کے۔ پوری تفصیل اگر آپ چاہیں تو میں دے سکتا ہوں اس کو۔ ہاں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ ناصر عباس، ان سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں بلاول بھٹو کے معاونت راجہ پرویز اشرف، شہری رحمان، نوید قمر اور ندیم افضل چن نے کی، جبکہ دوسری جانب سے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سیکریٹری جنرل اسد قیصر اور وائس چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی شرکت کی۔ فریقین نے پارلیمانی قانون سازی میں باہمی تعاون پہ اتفاق کیا۔ بلاول بھٹو کا مشورہ تھا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے اپوزیشن پارلیمانی کمیٹیوں کا بائیکاٹ ختم کر کے سرگرم کردار ادا کرے اور انتخابی اصلاحات اور شفافیت سے متعلق قوانین کو بہتر بنانے میں تعاون کرے۔ پی ٹی آئی قیادت نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر ہم اس معاملے میں عمران خان سے مشورہ کر کے کوئی جواب دیں گے۔ اب ابھی تک اتنا ہوا ہے، دھاگا یہاں تک آیا۔ دیکھیں تو یہ تو ایک بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بائیکاٹ چھوڑیں، پارلیمنٹری کمیٹیز میں آئیں، اور جو سب سے لو ہینگنگ فروٹ ہے جس پہ سب متفق ہیں، سب ڈسے ہوئے ہیں، اس کے یہ جو دھاندلیاں ہوتی ہیں، یہ جو الیکٹرل ریفارمز، آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں یہ سب سے بڑا ایجنڈا تھا پی ٹی آئی کا، الیکٹرل ریفارمز۔ یہ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے سب سے زیادہ انسسٹ یہ کرتے تھے اس پہ، لیکن پھر جب ظاہر دیکھا کہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہا تو پھر وہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ لیکن اس ایشو پہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ آئندہ الیکشن سے پہلے جو بھی ہمیں ریفارمز لانی ہیں ہم وہ لے کر آئیں۔ لیکن جیسے آپ نے کہا جب تک خان صاحب یس نہیں کریں گے وہ والا تعاون جو ہے وہ فی الحال سامنے نہیں آئے گا۔ انٹرسٹنگ بات یہ، اس کولیشن گورنمنٹ میں نون لیگ تو ظاہر ہے کہ جاری ہے نظر ثانی کے لیے عدالت میں۔ پیپلز پارٹی نے اوپنلی ویلکم کیا ہے، بلاول صاحب نے آج بھی کہا کہ یہ خوش آئند ہے کہ اگر ان کو کیا جاتا ہے ٹرانسفر عدالت ہاسپٹل میں تو ان کا رائٹ ہے، انہیں یہ سہولت ملنی چاہیے۔ یار لیکن یہ جو اتنے پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں کہ یار شفاف الیکشن کے لیے بائیکاٹ ختم کریں، اسٹینڈنگ کمیٹی کا یہ ہے، یہ تو خبر ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو اشارہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ یار دیکھو بھائی، ہم جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہر پارٹی دوسرے پارٹی سے ملنے کا حق رکھتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ میرٹ کی بنیاد پہ ہم آپ کا سے بھی تعاون کریں گے اور میرٹ کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہمیں فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے، یہ بھی تو سگنل مل سکتا ہے۔ نہیں، ایبسلیوٹلی سر، 100% یہ سگنل مل رہا ہے۔ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے نا کہ ہم سب ساتھ بیٹھ کے ہیں اور مطلب بیٹھ کے بات کریں، اگین یہ شاید دا کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ بات ہوگی۔
لیکن جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی نا تو ان کی ایک سوچ تھی کہ بس ہم ہی ہیں اور کسی کی ہمیں کبھی کوئی ضرورت پڑے گی نہیں کیونکہ یہ سب چور ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں. ان دنوں میں بھی جب اقتدار میں بھی تھی کچھ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یار یو کی ناٹ رن اٹ الون. سیاست ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا یہ پرانی سیاست ہمیں چاہیے ہی نہیں. نہیں، سیاست وہی ہے جو پہلے تھی، جو آج ہے اور جو کل ہوگی. اٹ از ناٹ این اینیمل دیٹ چینجز اٹس اسپاٹس. تو یہ جو دیکھیں آپ کی لڑائی کس کے ساتھ تھی یار؟ آپ کی لڑائی تھی مینلی پنجاب میں، جس کو اگر آپ جیتتے ہیں تو پھر آپ ملک پہ حکومت کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے آپ کی لڑائی تھی نون لیگ کے ساتھ. میں اس کو اپنی بندوق کی نشست پہ رکھ رہا ہوں. کیوں؟ فری میں. یار دیکھو سیاست میں آپ کسی کے ساتھ پھڈا نہیں لیتے جب تک آپ کوئی مقاصد نہیں ہے جو آپ حاصل کرنا چاہیں. ایوی فار دا سیک آف اٹ. سو فار دا سیک آف اٹ، اور آپ کو پی 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 بہت بری لگے، میں اس بات سے قطع نظر کہ ان کی کیا گورننس ہے، ان کی کیا پرفارمنس ہے، آپ ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. وہ ایک جماعت ہے، اٹ ایگزسٹس، اور ان کی سیٹس ہیں اور آپ کو چاہیے ان کی سپورٹ. سیٹس بھی نہیں چاہیے تو آپ کو سپورٹ ان کی چاہیے ہوتی ہے. کسی کی تو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا. اب however یہ جو آج کل جو سچویشن چل رہی ہے، ریلیف اگر ریلیز ہو ہمیں نہیں پتہ، لیکن جب تک یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوگا کہ بس ہم ہی ہیں اور باقی سب زیرو ہیں، باقی سب چور ہیں، باقی سب ڈکیت ہیں، مانا ہوں گے، آپ کے پاس اور کوئی متبادل نہیں ہے. تو تھوڑی سی ریئلسٹک اپروچ، تھوڑی سی پریکٹیکل اپروچ، جو بہت ٹائم لگتا ہے، ان کا صابن ان چیزوں میں نا انتہائی سلو ہے. لیکن دیکھیں یہ جو اپوزیشن سے یہ ملے ہیں اس میں پی ٹی آئی ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے اس کا، وہ اس میں شامل ہے. پی ٹی آئی ہی ہے انفیکٹ. نہیں لیکن اچکزئی صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، آپ کی یہ ریلیجس پارٹیز ہیں ایک دو، وہ بھی ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے بھی آسان ہے کہ جی ہم پوری اپوزیشن کے ساتھ ہم بات کریں. آف کورس اس میں مین پلیئر جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. تو میرا خیال ہے ملنا بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، بالکل اچھی ڈیولپمنٹ. اور ظاہر ہے کہ دونوں سائڈ سے ان کو اس میں کوئی ویلیو نظر آ رہی ہے تبھی وہ آ رہے ہیں. حالانکہ ایک دوسرے کے لیے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بیان بازی میں کہ وہ اپنی نمبر بڑھانے کے لیے جو ہے آگے اپنی افادیت دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. دونوں بھلے یہ الزام لگاتے رہیں، لیکن پولیٹیکل میل جول بات چیت اسی میں سے پھر اوپننگز نکلتی ہیں. نہیں بالکل. دیکھیں لیکن ایک وقت پر اس کو حرام سمجھا جاتا تھا نا. آپ کو یاد ہے کہ مطلب کوئی پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ملا سکتا یار، کوئی کسی ولیمے میں مل لے، اوئے تو مطلب لوٹا تو یہ، پھر سارے پیچھے چڑھ جاتے تھے. سالوں سال آپ نے مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دی، آخرکار اس کے در پر ہی آپ کو تشریف لانی پڑی. تو پوائنٹ از کہ ہم مانتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا شہباز شریف نے بھی تو کہا تھا نا کہ سڑکوں میں گھسیٹیں گے، یہ کریں گے، لیکن یار ایک ریٹورک ایک حد تک ہوتی ہے. آپے سے باہر ہو جاؤ گے نا تو پھر تم ہی باہر ہو جاؤ گے، جو ہم نے دیکھا ہے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی سمجھ نہیں آئی نا تو کبھی سمجھ نہیں آئی. اور یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا کہ یار پی ٹی آئی سے ملنے، یہ پی ٹی آئی سے ملنے خان کا موقف بالکل مختلف بھی ہو سکتا ہے، بیکاز وہ پالیسی وہاں سے ہی اسٹارٹ ہوئی تھی نا، فیڈ بائی سوشل میڈیا. اور کیونکہ نیچے والے تو ان کے بڑے عرصے سے چاہ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا فنکشنل ہوں، اپنا رول پلے کریں، ہم کچھ کریں، لیکن ان کو پیچھے سے پھر روک دیا جاتا تھا کہ میری حالت یہ ہے اور آپ لوگ آگے کس طرح بڑھے ہو. اور جو پورا کلچر ہے پارٹی کو اس حالت سے نکالنے کے لیے تو یہ کام کرنے پڑتے ہیں نا. ہاں، گنجائش نکالنے کے لیے. یا آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سا ایک سوچ یہ بھی تھی نا کہ جیسے ہی ٹرمپ آئے گا وہ ڈرون اسٹرائک کرائے گا اڈیالہ کے گیٹ پہ، کیا ایسا ہوا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا میجیکل تھنکنگ، ایک معجزہ ہوگا، ہاں ایک چراغ ہوگا، اس میں سے جن نکلے گا اور کہے گا کیا حکم میرے آقا، ایسا نہیں ہوگا. تو چلیں یہ امید کر سکتے ہیں کہ شاید کچھ تجربے نے کچھ سکھایا ہو. مطلب پارٹیاں بھی سیکھتے ہیں، لیڈرز بھی سیکھتے ہیں. ون مسٹ نیور لوز ہوپ. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے والا ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ہمارے ملک میں ایک قانون ہے رائٹ ٹو انفارمیشن، اس کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ سے، اس کا ذکر کریں گے.